الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكل. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام احباب، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حاضرین محترم، بزرگان ملت، عزیز دوستو، اللہ جل شانہ کا حمد و شکر و فضل و کرم جس ذات کبریا نے اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کر
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ استدعا ہے کہ بندہ ناچیز کو کما حق بیان کرنے اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر مجھے آپ کو جمیع امت کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تادم زندگی اللہ تبارک و تعالی آقا نامدار حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابیہ و امہ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ہم سب کا، جمیع امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر کل قیامت میں قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ذی قعد کا مہینہ ہے اور اس کے بعد آنے والا ذی الحج ہے۔ یہ مہینے حج کے کہلاتے ہیں، اور حج نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چند اداؤں کا، جو اللہ کو وہ ادائیں اتنی پسند آ گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کا رکن بنا دیا۔ اور رہتی دنیا تک ان اداؤں کو یاد کرنے کا حکم دے دیا۔ ہر سال الحمدللہ جو ہی یہ مہینے آتے ہیں، ذی قعد اور ذی الحج، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، ہر منبر و محراب سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان اداؤں کو کبھی تو اپنی جگہ میں، اپنے مقام میں رہتے ہوئے، اور کبھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام پہ، جس جگہ پہ تشریف لے کر گئے، ان مقامات، ان جگہوں میں جا کر ان یادوں کو پھر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان ان یادوں کو یاد کیوں نہ کرے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دے دیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ میرے محبوب اس کتاب قرآن کریم میں ہمارے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کر لیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے دوست کا تذکرہ کریں،
ان کا ذکر کریں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کیا مقام ہوگا ان کا، کیا مرتبہ ہوگا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، اصل میں یہ سب ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں۔ ان امتحانات کا نتیجہ ہے جن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے جب اپنے دوست کو آزمایا، حضرت ابراہیم کو آزمایا، اور انہیں ہم نے فَأَتَمَّهُنَّ، ان آزمائشوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے انہیں انسانیت کا امام بنا دیا، مسلمانوں کا نہیں۔ جاعلک للناس، لوگوں کا، انسانوں کا ہم نے امام بنا دیا انہیں۔ ہر دل میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی محبت رکھ دی ہے۔ اگر وہ یہودی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اگر وہ عیسائی ہے تو تب بھی محبت کرتا ہے، اگر وہ مشرک ہے تو تب بھی ابراہیم علیہ السلام سے وہ محبت کرتا ہے۔ جبھی تو سب کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ہی دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نہ تمہارے ان کے طریقوں کے اوپر تھے، ولکن کان حنیفا مسلما۔ وہ تو سب سے کٹ کر ایک رب کے ہو گئے تھے، بس سب سے کٹ کر ایک رب کے ہو گئے تھے۔ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ حنیف کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دے اور سب کے لیے رب کو نہ چھوڑے۔ جو رب کے لیے سب کو چھوڑ دے
اور سب کے لیے رب کو نہ چھوڑے۔ اسے ہی تو حنیف کہتے ہیں۔ یہ بات محض بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ہم اپنی قوم اور اپنی برادری اور اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی کی خوشی میں ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، بیٹا ہی ہے، نہیں مان رہا، کیا کریں، خوشی کا ٹائم ہے، بچے ہیں، نہیں مان رہے، کیا کریں، برادر ایسی ہے، جانا پڑتا ہے، برادر کو چھوڑ نہیں سکتے، قوم ہے، قوم کو چھوڑ نہیں سکتے، کہاں جائیں؟ اللہ نہ کرے حقیقت میں ایسے ہوتا ہے، جب دو راہے کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، ایک طرف برادری ہو، قوم ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، دوست ہوں، احباب ہوں، اپنے ہوں، غیر ہوں، اور ایک طرف رب ہو اور رب کا دین ہو، اور ہم بہہ جاتے ہیں برادری کی طرف، ہم بہہ جاتے ہیں قوم کی طرف، ہم مجبور ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کے ہاتھوں بڑے بڑے نمازی، تہجد گزار، بڑے بڑے تہجد گزار، عبادت گزار، دیندار، یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیا کریں، اولاد ہے جی، اولاد ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب دو راہے کے اوپر آئے نا، ایک طرف قوم اور برادری ہے، ایک طرف رب ہے، قوم اور برادری کو چھوڑ دیا، رب کو نہیں چھوڑا۔ اصل امتحان یہ ہے، اصل امتحان یہ ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے مسلمان کی مسلمانی کا، اس وقت پتہ چلتا ہے دین اور مذہب کا، اس وقت پتہ چلتا ہے قربانی کا کہ میں نے کتنی قربانی دی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ رب کے ساتھ کتنی محبت ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کتنی محبت ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دین کے ساتھ کتنی محبت ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو اپنا ایمان کتنا محبوب ہے، یہ کیا کرتا ہے، کون سا فیصلہ کرتا ہے، اس وقت پتہ چل جاتا ہے۔ اور بڑا اس وقت امتحان ہوتا ہے سر پہ، ایک مومن مسلمان کے لیے، ایک دیندار کے لیے، جو نہ سمجھے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو نہیں سمجھتے ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی کیا ہو گیا، ہم تو ویسے ہی داڑھی منڈے ہیں، جی ہم تو ویسے ہی دین میں نہیں ہیں، ہم تو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی جو داڑھی منڈا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے آپ کو ہر مسئلے سے مستثنا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے سب جائز ہے، باقی اس مولوی کے لیے جائز نہیں ہے، میرے لیے سب جائز ہے، اس مولوی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس بے وقوف سے پوچھو کہ جس نبی کا کلمہ اس داڑھی والے نے پڑھا ہے تو نے بھی تو اسی کا پڑھا ہے نا، جس رب کے اوپر یہ مولوی ایمان لایا ہے تو بھی تو اسی کے اوپر ایمان لایا ہے نا۔ تو نے داڑھی نہ رکھ کے، نماز نہ پڑھ کے اپنے آپ کو ہر چیز سے مستثنا کر دیا، یعنی جو کچھ میں کروں میرے لیے سب جائز، اور اس کے لیے کچھ جائز نہیں ہے جس نے داڑھی رکھ لی ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے۔
یہ سب شیطانی باتیں ہیں اور شیطانی خیالات ہیں، کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ پابند ہو گیا، چاہے وہ داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی والا ہے، یا وہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے۔ اور جو وہ کرے گا تو بھگتے گا، بھگتے گا، جو کرے گا تو بھگتے گا، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ اللہ کے ہاں یہ جواب نہیں ہوگا کہ میں تو داڑھی میرا نہیں تھا، میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں دیندار آدمی نہیں تھا، میں قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں چلیں گے۔ مسلمان تھا نا، کلمہ تو پڑھتا تھا نا، اللہ کے اوپر ایمان تو لایا تھا نا، تیرے لیے سب جائز ہو گیا اور اس کے لیے سب ناجائز ہو گیا۔ تو بات اس کی نہیں ہے، بات سب کی ہے۔ وہ تو کہتا ہے میرے لیے سب جائز، لیکن یہ تو مسئلہ صرف دیندار کا ہے، دیندار کے لیے ناجائز ہے۔ تو اب جب دو راہے کے اوپر آ کر کھڑا ہوتا ہے انسان، اس وقت اس کے امتحان کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے اپنے رب کے ساتھ اسے، کتنی محبت ہے اسے دین کے ساتھ، کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ، کتنی محبت ہے اسے صحابہ کے ساتھ، کتنی محبت ہے اسے قرآن کے ساتھ، کتنا یہ دیندار آدمی ہے، اور کس طرح یہ اپنے رب کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، ان کی امتیں اور قوموں کی زندگیاں سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، سب کو سامنے رکھ دیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دوست کو دیکھو، خلیل اللہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں۔ اس کتاب قرآن کریم کے اندر ہمارے دوست کا بھی ذکر کر لیا کیجئے۔ فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، فرمایا وہ ہمارا دوست صدیق بھی تھا، نبی بھی تھا، صدیق بھی نبی بھی۔ میں صدیقوں سے کہتا ہوں جن کے نام صدیق ہیں، اس نام کی لاج رکھ لیا کرو۔ مسلمانوں، تمہارے ناموں کے ساتھ بڑے ناموں کی نسبت ہے، تمہارے ناموں کے ساتھ بڑے ناموں کی نسبت ہے، اپنے ناموں کا لاج رکھ لیا کرو۔ کس کا نام ابراہیم ہوگا، کسی کا نام اسماعیل ہوگا، کسی کا نام صدیق ہوگا، کسی کا نام عمر ہوگا۔ یہ بڑے نام ہیں، ناموں کی لاج رکھ لیا کرو۔ کل قیامت میں بھی خداوند قدوس ان ناموں کی لاج رکھیں گے۔ دیکھو لو کہ نام کیا ہے میرا، بڑے برکت والے نام ڈھونڈتے ہو۔ اس وقت گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو گیا، گھر کے اندر پوتا پیدا ہو گیا، برکت والے نام ڈھونڈتے ہو اور ناموں کے معنی پوچھتے ہو اور ان کے نام چن چن کر رکھتے ہو۔ لیکن جن کے نام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ان کے نام ہو گئے، جن ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے نام صحابہ صحابیات کے ساتھ ہو گئے، ازواج مطہرات کے ساتھ نسبت ہو گئی، بنات رسول کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ فرمایا یا وہ امت کی مائیں اس دنیا کے اندر جو آئی ہیں، وہ پہلی قوموں کے اندر جو انبیاء علیہ السلام کی حیات میں ان کی امتوں کے اندر
وہ خواتین مسلمان جن کے تذکرے قرآن و حدیث کے اندر ملتے ہیں، جب ان کی ماؤں کی، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ناموں کی نسبت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ان کے نام کی لاج بھی رکھ لیا کریں، سوچ لیا کریں میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میری نسبت کس کے ساتھ ہے۔ ابراہیم نام والا سوچے میری نسبت کس نام کے ساتھ ہے، محمد نام والا سوچے جو میری نسبت کس نام کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بعض علماء کرام نے اسم محمد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکات لکھی ہیں کہ اسم محمد کے اندر کون کون سی کس طرح کی برکات ہیں۔ حدیثوں کے اندر جو برکات آئی ہیں وہ لکھی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا کل قیامت میں جب جنتی جہنمیوں کے فیصلے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کریں گے، کل قیامت میں کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا نام تو محمد ہوگا لیکن اعمال صحیح نہیں ہوں گے، حقدار تو ہوگا جہنم کا، جہنم کے اندر جانے کا، چونکہ وہاں تو اعمال کو تولا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ وہاں تو سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے، کوئی نسب کسی کا کام نہیں آئے گا، کتنے اونچے نسب والا کیوں نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نسب کا کام نہیں آئے گا، کوئی کہے کہ میں اونچے خاندان والا ہوں، اونچے نسب والا ہوں، میرا وہاں پہ چھٹکارا ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، فیصلے ان بات کے اوپر ہوگے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اعمال تولے جائیں گے، جن کی تول بھاری ہو جائے گی وہ کامیاب، چاہے کسی قوم کا فرد ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، کوئی ایسے بھی آئیں گے جن کی تول ہلکی ہو جائے گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ وزنی ہو جائیں گے، ہلکی ہو جائے گی۔ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ آدمی اپنے آپ کو نقصان کے اندر ڈالنے والے ہوں گے۔ حکم آئے گا فی جہنم خالدون، اب جہنم کی طرف جانے کا فیصلہ ہوگا، جن کے فیصلے جہنم کے اندر جانے کے ہو جائیں گے ان میں سے کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جن کا نام دنیا کے اندر ان کے ماں باپ نے محمد رکھا ہوگا صلی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں، جن کا نام محمد رکھا ہوا ہوگا، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کتنی پیاری نسبت ہے اس آدمی کی جس کا نام محمد ہو گیا، جس کے بیٹے کا نام محمد ہو گیا، جس کے پوتے کا نام محمد ہو گیا، جس کے نواسے کا نام محمد ہو گیا۔ لیکن اس دنیا کے اندر آخرت میں جب اس آدمی کا نام تو محمد ہوگا لیکن فیصلہ ہوگا جہنم میں جانے کا، خداوند قدوس اس فیصلے کو مؤخر کر دیں گے، حکم دے دیں گے فرشتوں کو خیال کرنا، اسے جہنم کے اندر نہیں ڈالنا۔ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین تیرا تو یہ قانون ہے، فرمایا جس کی تول ہلکی ہو جائے گی، فرمایا وہ تو جہنم کے اندر جائے گا، جس کی تول بھاری ہو جائے گی نیکیاں وہ تو جنت کے اندر جائیں گے، اس کے پاس نیکیاں کوئی ایسی ہے ہی نہیں، نہ کوئی دینے کے لیے تیار ہے، یہ تو فیصلہ تیرا قانون ہے۔ فرمایا قانون اپنی جگہ پہ، میں نے دنیا کے اندر اپنے محبوب کے لیے بھی قانون توڑ دیے تھے اپنے، میں نے قانون کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے محبوب کی محبت کو دیکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، لما یحییکم، خداوند قدوس کا حکم آ گیا ہے، فرمایا جس وقت خداوند قدوس کے محبوب تمہیں بلائے اے ایمان والو، تم چاہے کسی حالت کے اندر بھی ہو تم نے محبوب کو جواب دینا ہے۔ ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، دیکھا نماز پڑھ رہے امام الانبیاء نے آواز دی بھائی، اب وہ صحابی کے دل کے اندر خیال آیا میں تو نماز کی حالت کے اندر ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ادھر امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ گئی، آواز بے لبیک کہنا ہے۔ اب صحابی اس کشمکش کے اندر کیا کروں، نماز توڑوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دوں یا میں اپنی نماز کو مکمل کر دوں؟ لیکن صحابی کے دل کے اندر یہی بات آ گئی کہ نماز کو مکمل کر لوں جلدی سے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں۔ اپنی نماز کو مکمل کر لیا ہے، دوڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر گیا ہے۔ جب قدموں میں پہنچا غلامی کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا جی کیوں اتنی دیر کی ہے، دیر سے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے آپ کی آواز سنی تھی، کانوں کے اندر پڑی تھی، لیکن میں نماز کی حالت کے اندر تھا، اس لیے میں نے نماز کو مکمل کیا ہے۔ فرمایا ابا جی تجھے معلوم نہیں ہے، تو نے قرآن کریم کے اندر پڑھا نہیں؟ فرمایا آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، فرمایا باقی لوگوں کے ساتھ قانون اپنے اپنے ہوں گے، لیکن میرے ساتھ قانون یہ ہے چاہے تم کسی حالت میں ہو، جب میرا محمد بلائے تو جواب دینا ہے۔ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں دنیا کے اندر قانون بھی نہیں۔ فرمایا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے فرمائیں گے الہ العالمین جانے کا فیصلہ تو اس کا جہنم کے اندر کا ہے، لیکن جہنم کے اندر کیوں نہیں جائے؟ خداوند قدوس فرماتے ہیں اس لیے اس آدمی کا نام محمد ہے۔ اگر یہ محمد نام کا آدمی جہنم کے اندر چلا گیا، کسی کافر کو پتہ چل گیا، اس نے دیکھ لیا سن لیا، وہ یہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ کہیں وہی محمد تو نہیں ہے، پر میں اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا جو کسی جہنمی کی مشابہت میرے محبوب کے نام کے ساتھ آ جائے۔ فرمایا جہنمی کا فیصلہ جنت کا کر دوں گا، لیکن مشابہت اختیار نہیں کرنے دوں گا۔ کوئی یہ سمجھے نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں ان بڑے ناموں کی نسبت بڑی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا وہ ہمارے دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ صدیق بھی اور نبی بھی۔ میں کہہ رہا تھا صدیق نام کے بھی ہوں گے، صدیق سارے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ یہ ذہن کے اندر رکھو کہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر نبی صدیق ہے، ہر نبی صدیق ہے۔ اور صدیق کہتے کسے ہیں؟ جو کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہ بولے۔ میں بول سکتا ہوں، آپ بول سکتے ہیں، اور بول سکتا ہے، چھوٹا بڑا کسی کے اندر تصور آ سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے سچ ہی سچ نکلے گا، سچ کے علاوہ برعکس کوئی چیز آ سکتی نہیں۔ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ یہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ وہ زبان مبارک ہے امام الانبیاء کی جہاں ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے، سچ کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں۔ جی صدیق اسے کہتے ہیں۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی تھی، صدیق کا لقب دے دیا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ فرمایا پھر امتوں کے اندر صدیق بھی آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی صدیق ہیں، امتوں کے اندر بھی صدیق آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی آیا کہ صدیق، سارے نبی صدیق ہیں، لیکن امتوں کے اندر جو صدیق آئے ہیں ان سارے صدیقین میں سے جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اس لیے کہ یہ سارے صدیق ہیں نبیوں کے بعد، لیکن جو نبیوں کے بعد صدیق ہیں ان میں سے سب سے بڑا صدیق جناب صدیق اکبر ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، وہ سب سے بڑا صدیق، اس سے بڑا صدیق کوئی نہیں، اس سے بڑا صدیق کوئی نہیں ہے جس کے احسانات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں دیکھو ایک دوست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ بھی صدیق ہے جسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، ایک دوست ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی صدیق ہے جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دوستی کا کس طریقے سے حق ادا کیا ہے، آپ دیکھیں گے جس مقام پہ جہاں بھی خداوند قدوس نے حکم دے دیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دوستی کا حق ادا کیا ہے،
اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما۔ فرمایا جب وقت آزمانے کی بات آئی ہے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کو سیدنا صدیق اکبر کو جب بھی انہیں آزمایا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اس انداز کے اندر وفا کی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر وفا کرنے والے بہت آئیں گے، بہت آئیں گے، آئے بھی ہوں گے، آئیں گے بھی صحیح، آج موجود بھی ہوں گے۔ دوستوں نے دوستوں کے ساتھ وفا کی ہے، لیکن جیسی وفا حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے آج تک دنیا میں انبیاء کے بعد کسی نے وفا نہیں کی۔ وہ دیکھو ایک وقت وہ تھا جب امام الانبیاء ہجرت کر کے جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے، کون تھا چھوڑ کر لے جانے والا؟ حضرت ابو بکر صدیق تھا۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے دروازے پہ نہیں گئے، حضرت عثمان کے دروازے پہ نہیں گئے، حضرت علی المرتضیٰ سے نہیں فرمایا کہ تو میرے ساتھ چل۔ حضرت علی المرتضیٰ کو حکم دے دیا ہے یہ میری چادر ہے، چادر تان کے سو جاؤ، یہ میری چارپائی ہے، میرا بستر ہے، اس کے اوپر سو جاؤ۔ فرمایا پریشان نہ ہونا، غم نہ کرنا، یہ محمد کا بستر ہے، اس کے اوپر پہرے خداوند قدوس کے ہیں، بے فکر ہو کر حضرت علی المرتضیٰ سو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء اپنے گھر مبارک سے اپنے دولت قضا سے نکل کر سیدنا صدیق اکبر کے دروازے کے اوپر جاتے ہیں۔ مکہ کے اندر اور مسلمانوں کے بھی گھر تھے، لیکن معلوم تھا وفا اتنی جتنی ابو بکر صدیق کے اندر ہے ایسا وفادار دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ امام الانبیاء کے ساتھ اس وقت چلا ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ سے غار ثور کے اندر آئے ہیں، غار ثور سے مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق تھا۔ دنیا والے حیاتی کے اندر وفا کرتے ہیں، قربان جاؤں صدیق تو نے مر کر وفا کی ہے۔ دنیا والے زندگی میں جدا ہو جاتے ہیں دوست، لیکن ابو بکر صدیق تو وہ دوست ہے یہ دنیا کے جانے کے بعد بھی اپنے دوست سے جدا نہیں ہوا۔ جس روضے میں محمد موجود ہے اسی روضے میں ابو بکر صدیق ہے۔ جی وفا ہے، ایسا وفادار کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کہیں نہیں ملے گا، جو اس وقت سے چھوڑنے کے لیے گیا ہے، جو آج تک واپس نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ جا کر دیکھو جی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے اوپر آپ سلام پڑھیں گے، مواجہ شریف، وہاں جہاں سلام پڑھیں گے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ وہاں سلام پڑھیں گے تو ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق کا نام آئے گا۔ دونوں موجود ہیں ایسے۔ ایک وہ صدیق ہے جو خداوند قدوس خود کہہ رہے ہیں کہ انہ کان صدیقا نبیا، یہ ابراہیم خلیل، یہ میرا دوست، یہ صدیق ہے، نبی بھی ہے، اور ایک اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق ہے اور یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے۔ بڑا نام ہے صدیق، صدیق جی، صدیق صدیق بڑا نام ہے، جسے رب ہی کہتا ہے صدیق ہے، ایسے ہے نا۔ خداوند قدوس نے خود نے کہا کہ صدیق 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 ہے، مصطفیٰ نے ہی کہا کہ صدیق 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 ہے، سب اولیاء نے کہا کہ صدیق 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 ہے، جو نہ مانے وہی زندیق 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 ہے۔ ابو بکر صدیق 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 ہے، اونچی آواز سے کہہ دو کون ہے؟ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہماری طرف سے بنائے ہوئے جملے نہیں ہیں، قرآن کریم کی وہ آیات کے وہ جملے ہیں جو خداوند قدوس نے وہ تمغے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو دیے ہیں، جان نثار وفادار صحابہ کرام کو دیے ہیں، ان کی قربانیوں کی بدولت۔ تو میں کہہ رہا تھا ایک وہ صدیق ہے اور ایک یہ صدیق ہے۔ ہم ان ناموں کی نسبت رکھیں، ان ناموں کی لاج رکھیں۔ تو خداوند قدوس نے کیا فرمایا؟ انہ کان صدیقا نبیا، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصدیق، ابراہیم خلیل اللہ بصدیق۔ اب امتحان آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام کا والد صرف مشرک نہیں ہے، صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا، بت بناتا بھی ہے، صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا، بت گر بھی ہے، بت بناتا بھی ہے۔ بڑے ادب کے لہجے کے اندر معلوم ہے والد، لیکن راستہ دوسرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا راستہ دوسرا ہے۔ لیکن دیکھ لو آپس کے اندر یہ تفاوت ہے، وہ دین کی طرف ہے، وہ دین سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مان رہا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہتے ہیں یہ ہمارے سارے خدا موجود ہیں، یہ سارے ہمارے مشکل کشا ہیں، خدا ایک نہیں ہے، یہ پتھر بھی ہمارے موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زبان مبارک سے ابراہیم علیہ السلام جب بھی کوئی الفاظ نکالتے ہیں اپنی والد کے متعلق بڑا ادب کا جملہ کہتے ہیں، اذ قال لابی۔ معلوم ہوا والدین کا بڑا مقام ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو، لیکن بے ادبی والدین کی نہیں کرنی ہے۔ نہیں سمجھے مسلمانوں؟ نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا ہمارے دلوں کے اندر بس گئی ہے، دنیا کے تذکرے کیے، دنیا کے تذکرے سنے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں ہے کسی نوجوان کے دل کے اندر۔ خداوند قدوس کے قرآن کریم سے پوچھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو مسلمان ہے، تیرے والد کافر ہیں، اگر وہ تجھے کہتے ہیں کہ شرک کر، خیال کرنا، شرک نہ کرنا، اگر وہ تجھے کہتے ہیں نماز نہ پڑھ، فرمایا ان کی بات کو نہ ماننا، نماز پڑھنا، اگر وہ کہتے ہیں کہ سود کھا، خیال کرنا، ان کی بات نہ ماننا، سود نہیں کھانا حرام ہے۔ لیکن الہ العالمین جب ہم نے ان کی بات ماننی نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے پھر ہم اپنے گھر سے ان کو نکال کیوں نہ دیں؟ ہمارا مذہب علیحدہ، ان کا مذہب علیحدہ۔ خداوند قدوس فرماتے ہیں فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا۔ فرمایا وہ تیرے مقام سے مقام ان کا اونچا ہے، میں جانوں، تیرے والدین جانے، پکڑ میں کروں گا۔ تجھے حکم نہیں ہے دنیا کے اندر فیصلے کرنے کا، تو اپنے کافر والدین کی دنیا کے اندر خدمت کر، خدمت تو کرے گا، رحمت میں کر دوں گا۔ فرمایا اف ولا تنہرہما، فرمایا اف تک نہ کہنا۔ آج باپ کی طرف بڑے غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے جوان، کہتا ہے میری جائیداد کے اندر حصہ نہیں دیا۔ ماں کی طرف بڑے غصے سے دیکھتا ہے کہ میری ماں بات نہیں مانتی، باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ خیال کرنا، جھڑکنا نہیں، جھڑکنا تو بڑی بات ہے، اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا۔ اپنی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکالنا نہیں جو ان کی دل آزاری کا سبب بن جائے۔ اس لیے جوانوں، اگر تم کوئی اپنے ماں باپ کو بات کرو گے، چھوٹی سی بھی بات بھی ہوگی، ماں باپ سے برداشت نہیں ہوگی، وہ دنیا والوں کا پتھر برداشت کر لیں گے لیکن تیرے پھول بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ذہن کے اندر رکھ لینا، وہ بات یاد آئے گی، وہ کہیں گے کہ بیٹا میں نے تجھے اس وجہ سے آج کے دن کے لیے بڑا نہیں کیا تھا کہ تو مجھے جواب دے گا، تو میرے مقابلے کے اندر آئے گا۔ باپ کو دیکھ لے کمزور ہو گیا ہے، نگاہ کمزور ہو گئی ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آنے جانے والے کی پہچان نہیں ہوتی، ذرا چلا جایا کر صبح میں۔ فرمایا اپنے باپ کے قدموں کے اوپر ہاتھ رکھا کر اور ان کو دبایا کر، وہ جب پوچھے گا تو کون ہے، اس وقت تو کہہ دینا میں فلاں ہوں۔ پھر دیکھ لینا باپ کس انداز کے اندر خوش ہوتا ہے، وہ پہچانے گا بھی نہیں، نام سن کر پہچان جائے گا کہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی زبان سے جملے دعا کے نکلیں گے۔ ایسے ہی بڑی ماں ہوگی، ضعیف کمزور ہو گئی ہوگی، کب اپنے ہاتھوں سے کبھی روٹی کو نرم کر کے اس کے منہ کے اندر ڈال دیا کر، کبھی سوچا کر وہ میری ماں جب میں چھوٹا ہوتا تھا پتہ نہیں کتنی نرم چیزیں وہ بنا کر مجھے کھلایا کرتی تھی، آج تو نے پوچھا تک
تک بھی نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک تو واپس گھر نہیں آیا، ماں سے پوچھا نہیں ہے اماں تو نے آج کیا کھایا ہے، بیگم سے پوچھا نہیں ہے تو نے میری ماں کو کیا دیا تھا، باسی روٹی دی تھی یا تازی روٹی بنا کے دی تھی، میری ماں تو یہ چیز کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی، پوچھ نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، اور جنت تلاش کرنے والوں جہرا کے اندر، صحرا میں، کہیں جبلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر لمبے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جنت تلاش کرنی ہے تو جنت تمہارے گھر کے اندر ہے۔ الہ العالمین کون سے ایسے مقام میں ہم تو سمجھتے ہیں باہر نکلیں گے جنت ملے گی، فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ذرا پاؤں کے اوپر تلوے پہ ہاتھ لگا لے، مسل لے لے، پھر دیکھ لے تیری ماں کس طریقے سے تیرے لیے دعا کرتی ہے۔ جب بھی زبان سے نکلے گا اس کی زبان سے الفاظ یہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں کے اندر کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے اندر تجھے راضی ہو جائے، میرا بیٹا کبھی تو دکھ نہ دیکھے، میرا بیٹا تو کبھی پریشانی نہ دیکھے، میرا بیٹا تو کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ وہ ماں کی دعائیں ہیں جن سے آج تو بولتا بھی نہیں ہے، ان سے بات بھی نہیں کرتا، ان سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وہ زاویہ بتا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہوتے ہیں، معلوم ہے والد کافر ہے لیکن اس کے باوجود بے ادبی کا جملہ نہیں، اپنے والد سے یہی کہتے ہیں، اذ قال لأبیہ یا ابت۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی ہے، پیغام پہنچا دیا ہے، پیغام پہنچانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو غصہ آ گیا ہے، کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ دیکھو قرآن کریم کے الفاظ غصے کے اندر آ گئے، دھمکی دیتے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بیٹا جو تو کہتا ہے چھوڑ دے، یہ دین چھوڑ دے، یہ باتیں چھوڑ دے، اگر تو نہیں چھوڑے گا لأرجمنک وہجرنی ملیا، فرمایا پھر میں تجھے ایسے نہیں کروں گا، سنسار کر دوں گا، پتھروں کی برسات کر دوں گا اگر نہیں چھوڑے گا۔ دھمکی دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں قال سلام، قال سلام، اے ابا جان سلامتی ہو تیرے پر۔ جی اگر ہمارے باپ نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہم تو بڑھ بڑھ کرتے ہوئے دروازے سے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے منہ میں نکلتا ہے، ہمارے والد نے کوئی دھمکی دے دی ہم تو رخ بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا کیا اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں، لیکن والد اتنی دھمکی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مار دوں گا، سنسار کر دوں گا، ختم ہو جائے گا، فرما رہے ہیں پتھر کھا کر بھی سلام علیک، اے ابا جان سلامتی ہو تیرے پر، صرف سلامتی نہیں، فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، فرمایا میں اپنے بارگاہ رب العالمین کے اندر التجا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہدایت نصیب کر دے، تیرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ یہ دیکھو مسلمانوں، یہ وہ دو راہیں ہیں، یہ وہ دو راہیں ہیں، ایک طرف رب آیا، ایک طرف اب آیا ہے، ایک طرف رب آیا، ایک طرف اب آیا ہے۔ اب راستے دو تھے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یا تو گھر کا راستہ، یا تو والد کا راستہ، یا رب کا راستہ، کس طرف جانا ہے؟ دونوں طرف، ادھر اب ہے ادھر رب ہے۔ جب قرآن کریم سے فیصلہ پوچھو گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان تو یہ کہتا ہے تیرا گھر چھوڑ دوں گا، صرف تیرا گھر نہیں، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تیرا وطن بھی چھوڑ دوں گا، گھر بھی چھوڑ دوں گا، جن کی تم بات کرتے ہو ان کو بھی چھوڑا ہوا ہوں، لیکن بے ادبی کا جملہ کوئی نہیں ہے، سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ دو راہیں ہیں جہاں امت کا، انسانیت کا آ کر امتحان ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے مسلمان کی مسلمانی کا کہ اب کیا کرنا چاہیے اسے۔ ایسے نہیں ہے، اتنا بڑا جو مقام مل گیا جو ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، یہ ہر کوئی ایسے کوئی نہیں کہہ رہا۔ یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ یہ بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، فیصلے قربانیوں کے اوپر ہیں، جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا بڑا انعام رب کی طرف سے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے وہ پیغمبر ہیں، 4 رسول، جو سب رسولوں میں سے 4 جن کا مقام اونچا ہے، ان 4 رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ
علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، اب جن کی یادیں آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر آتی ہیں اور ہر سال ان یادوں کو ادا کرتا ہے، کبھی تو حج کی صورت کے اندر، کبھی قربانی کی صورت کے اندر۔ یہ وہی یادیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، ذرا ان کا ذکر خیر پڑھ لیا بھی کیجئے، عمل بھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب